ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک خیالی ایک دلچسپ کردار ہے جو غلطیاں کرتا ہے، اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے اور پھر ان غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ تو آج کی کہانی ہے ملک خیالی اور گمشدہ سموسہ۔ ہائے میرا سموسہ، کوئی میرا سموسہ کھا گیا۔ دوپہر کے وقت گلی نمبر 3 میں ملک خیالی کی چیخ گونجی۔ ہاتھ میں خالی پلیٹ، آنکھوں میں آنسو اور منہ ایسا بنا ہوا جیسے قومی خزانہ لٹ گیا ہو۔ خالہ کبرا نے کھڑکی سے سر نکالا۔ ہائے اللہ، ایک سموسے کے لیے بھی پچھلی بار تکیے کے چکر میں کھٹمل پالے، اب سموسے پر ماتم۔ مگر معاملہ سموسے کا نہیں تھا، معاملہ تھا انویسٹمنٹ کا، کیونکہ وہ سموسہ ملک خیالی نے 3 دن کی بچت سے خریدا تھا اور اس کے دماغ میں وہ سموسہ نہیں، شیئر تھا۔ ہوا یوں کہ صبح ملک حلوائی نے اعلان کیا تھا، آج سپیشل قیمہ سموسے، پہلے آؤ پہلے پاؤ، صرف 20 روپے۔ ملک خیالی نے 3 دن جیب خرچ جوڑا، دھوپ میں سبزی والے کی ریڑھی دھکی، 2 روپے ٹپ ملی، کل ملا کر 20 روپے پورے۔ بھاگا بھاگا حلوائی کے پاس گیا، ایک سموسہ گرم گرم حلوائی نے کڑھائی سے نکال کر دیا۔ سموسہ ایسا کہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آئے، خوشبو ایسی کہ گلی کے کتے بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ملک خیالی نے سوچا، ابھی نہیں کھاؤں گا، پہلے تصویر بنواؤں گا، سٹیٹس لگاؤں گا۔ کیپشن: ملک خیالی اینڈ سموسہ پارٹنرشپ ڈیل۔ وہ سموسہ پلیٹ میں رکھ کر گھر لایا، چارپائی پر رکھی، موبائل ڈھونڈنے گیا۔ واپس آیا تو پلیٹ خالی۔ خیالی پلاؤ، پہلا چمچ۔ کون کھا گیا میرا سموسہ؟ ملک خیالی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی عام چوری نہیں، یہ کارپوریٹ جاسوسی ہے۔ کسی نے میری سموسہ سٹاک کی ویلیو دیکھ لی۔ اس نے فوراً ڈائری نکالی، پروجیکٹ سموسہ، کیس فائل۔ مقصد: سموسہ کھا کر طاقت پکڑنا، پھر حلوائی سے فرنچائز مانگنا۔ موجودہ صورتحال: سموسہ غائب، فرنچائز خطرے میں۔ ملزم نامعلوم، تفتیش شروع۔ اس نے ابا کی ٹوپی پہنی، آنکھ پر کاغذ کا لینس لگایا۔ میں ہوں جاسوس ملک خیالی، اب دودھ کا دودھ، سموسے کا سموسہ ہو جائے گا۔ دوسرا چمچ، متشبہ افراد۔ پہلا متشبہ منا، کیونکہ منا ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ ملک خیالی منّے کے گھر پہنچا۔ منّے، سچ بتا، سموسہ تو نے کھایا؟ منّے کے ہونٹوں پر تیل چمک رہا تھا۔ کون سا سموسہ بھائی؟ یہی جو میرے ہونٹوں پر ہونا چاہیے تھا، تیرے ہونٹوں پر کیوں ہے؟ منا گھبرا گیا۔ بھائی، یہ تو امی نے پراٹھا بنایا تھا، اس کا گھی ہے، قسم لے لو۔ جھوٹ۔ ملک خیالی نے لینس آنکھ پر رکھا۔ تیرے سانس سے قیمے کی بو آ رہی ہے۔ منا رونے لگا۔ بھائی، میں تو کل سے ناشتہ نہیں کیا۔ ملک خیالی نے اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو بے گناہ ہے، پر نظر رکھوں گا۔ دوسرا متشبہ، چودھری ککڑ، مطلب محلے کا مرغا، کیونکہ وہ ہر چیز پر چونچ مارتا ہے۔ ملک خیالی باڑے میں گیا۔ چودھری، اگل سچ۔ مرغے نے ککڑوں کو کی اور پر پھڑپڑائے۔ ملک خیالی نے چونچ سونگھی، صرف دانہ، تو بری ہے۔ تیسرا متشبہ، خالہ کبرا کی بلی، منو، کیونکہ بلیاں سموسے کی دشمن ہیں۔ خالہ کے گھر گیا۔ خالہ، منو کہاں ہے؟ سو رہی ہے۔ خالہ نے بیلن دکھایا۔ اور تو کیوں آیا ہے؟ پھر کوئی نیا کاروبار؟ خالہ، میرا سموسہ کھو گیا ہے، منو پر شک ہے۔ خالہ نے بلی کو اٹھایا۔ دیکھ لے، اس کے منہ میں صرف نیند ہے۔ بلی نے جمائی لی، واقعی قیمہ نہیں تھا۔
तीसरा चम्मच। सीसीटीवी प्लान। मलिक ख़याली ने माथा पीटा। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। फिर उसे आइडिया आया। सीसीटीवी, मैं अपने कमरे में कैमरा लगाऊंगा। आइंदा जो समोसा चुराएगा पकड़ा जाएगा। मसला, कैमरा कहाँ से आए? हल, अब्बा का पुराना मोबाइल। कैमरा टूटा हुआ मगर डमी काम देगा। उसने मोबाइल चारपाई के सामने रखा, कागज़ पर लिख कर चिपकाया, आप कैमरे की नज़र में हैं, मुस्कुराएं, आप चोर हैं। फिर हलवाई के पास गया, एक और समोसा उधार, पिछले का बिल। हलवाई बोला, भाई ये स्टिंग ऑपरेशन है, चोर पकड़ा तो आपको फ्री में मशहूर कर दूंगा। हलवाई क्राइम बिस्टर। हलवाई ने हंसकर समोसा दे दिया, ले पर कचरा मेरे ड्रम में फेंकना। मलिक ख़याली ने नया समोसा प्लेट में रखा, मोबाइल ऑन किया और ख़ुद दरवाज़े के पीछे छुप गया। चौथा चम्मच। स्टिंग ऑपरेशन। 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट, समोसा वैसे का वैसा। मलिक ख़याली की टांग सो गई, वो हिलने लगा। किड़च, दरवाज़ा बोला। समोसा हिला नहीं। 33वें मिनट पर अब्बा कमरे में आए। मलिक, क्या कर रहा है दरवाजे के पीछे? शुश अब्बा, स्टिंग। अब्बा ने प्लेट देखी, ये समोसा क्यों रखा है? चोर पकड़ने के लिए। अब्बा ने समोसा उठाया, सूंघा, ठंडा हो गया है और एक निवाला तोड़कर मुंह में रख लिया। चल मैं गवाही दूंगा कि समोसा मज़े का था। अब्बा, मलिक ख़याली की चीख, आपने सबूत खा लिया। सबूत? अब्बा ने दूसरा निवाला लिया। बेटा, सबूत ठंडा हो जाए तो ज़ाय हो जाता है। 2 मिनट में समोसा ख़त्म। मलिक ख़याली ने सर पीट लिया, मेरा स्टिंग अब्बा ने कर दिया। 5वां चम्मच। नया मुलजिम मैं खुद। मलिक ख़याली ने डायरी खोली, नया एंगल। क्या मैंने खुद ही ख्वाब में खा लिया, जैसे जादुई तकिया? नहीं, मैं जाग रहा था। फिर उसने चारपाई के नीचे देखा, चादर झाड़ी, तकिया उल्टा, कुछ नहीं। फिर उसे ख्याल आया, चूंटियाँ। वो फर्श पर लेट गया, लेंस से लकीर देखी। वाकई छोटी छोटी चूंटियों की कतार चारपाई से निकलकर दीवार के सुराख में जा रही थी। यस, मलिक ख़याली उछला, केस सॉल्व हो गया। कौमी मुजरिम चूंटियाँ। वो भागा भागा खाला कुबरा के पास। खाला, आपके पास लाल मिर्च पाउडर है? क्यों, फिर कोई हलवा बनाना है? नहीं, चूंटी मार ऑपरेशन। खाला ने डिब्बा दे दिया, ले पर पूरा घर मत जलाना। 6ठा चम्मच। जंग चींटी। मलिक ख़याली ने पूरी दीवार के साथ लकीर खींची, मिर्च की। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो क्रॉस करेगी जल जाएगी। फिर उसने सुराख के पास आटे की गोली रखी, मुतबादिल खुराक, समझौता एक्सप्रेस। चूंटियाँ आईं, लकीर को सूंघा, 2-3 बहादुर आगे बढ़ीं। चट, मिर्च लगी, वो नाचते हुए वापस भागीं। मलिक ख़याली नारा लगाया, फतह, मलिक ख़याली जिंदाबाद। मगर खुशी अधूरी थी, क्योंकि समोसा तो वापस नहीं आया। वो सुराख में झांकने लगा, शायद
اندر خزانہ ہے۔ انگلی ڈالی، چٹاخ، کسی نے کاٹ لیا۔ آئی ماں، اس نے انگلی نکالی، چیونٹی چپکی ہوئی تھی۔ منا دیکھ کر ہنسا۔ بھائی سموسہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انگلی کٹوا بیٹھے۔ 7واں چمچ، حلوائی کی گواہی۔ ملک خیالی انگلی سہلاتا حلوائی کے پاس گیا۔ بھائی تو گواہ ہے نا، سموسہ گرم تھا اور میں نے پورا پیسہ دیا تھا، تو پھر میرا نقصان کون پورا کرے گا؟ حلوائی نے کڑھائی اتاری۔ دیکھ بیٹا، میں سموسے بیچتا ہوں، انشورنس نہیں۔ سموسہ لے کر تو نے چوکیداری نہیں کی، قصور تیرا۔ پر بھائی، ملک خیالی نے آہ بھری، وہ میرا سٹارٹ اپ تھا۔ سٹارٹ اپ؟ حلوائی ہنسا۔ بیٹا سموسہ پیٹ میں جاتا ہے، ایکسل میں نہیں۔ 8واں چمچ، ابا کا انکشاف۔ گھر آیا تو ابا چارپائی پر بیٹھے تھے، سامنے پلیٹ میں آدھا سموسہ۔ ملک خیالی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ابا یہ تو… ہاں بیٹا، ابا نے نوالا توڑا، یہ وہی سموسہ ہے۔ کیا؟ ملک خیالی کی چیخ، آپ چور نکلے؟ ابا نے ہاتھ اٹھایا۔ رک، پوری بات سن۔ صبح جب تو موبائل ڈھونڈ رہا تھا، میں نے دیکھا سموسہ کھلی جگہ پر پڑا ہے، دھوپ تیز، چونٹیاں گھوم رہی ہیں۔ میں نے سوچا خراب ہو جائے گا، اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ آدھا میں نے کھا لیا، آدھا تیرے لیے رکھا۔ ملک خیالی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو کیس سولو؟ ہاں۔ ابا نے سموسہ اس کی طرف بڑھایا۔ لے، کھا لے، پر آئندہ قیمتی چیز سنبھال کر رکھ۔ ملک خیالی نے سموسہ پکڑا۔ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر انا گرم تھی۔ 9واں چمچ، اصلی چور۔ وہ سموسہ لے کر باہر نکلا، منہ کو دکھایا۔ دیکھ، مل گیا۔ منا، کہاں سے؟ فریج سے، ابا نے رکھا تھا۔ منا ہنسا۔ تو بھائی، چور آپ کے گھر کا نکلا؟ ہاں۔ ملک خیالی نے سر جھکایا۔ اور میں دنیا پر الزام لگا رہا تھا۔ اتنے میں چونٹیوں کی قطار پھر نظر آئی۔ اب وہ آٹے کی گولی لے جا رہی تھی۔ ملک خیالی نے مرچ کی لکیر مٹا دی۔ جاؤ، لے جاؤ، تمہارا بھی حق ہے۔ 10واں چمچ، نیا کاروبار۔ شام کو ملک خیالی نے گلی میں اعلان کیا، پروجیکٹ سموسہ بند۔ نیا پروجیکٹ، سموسہ بچاؤ مہم۔ سب جمع ہوئے۔ اصول نمبر 1، سموسہ لے کر تصویر بعد میں، پہلے نوالا۔ اصول نمبر 2، سموسہ اکیلا نہ چھوڑو، ورنہ ابا لے جائے گا یا چیونٹی۔ اصول نمبر 3، اگر سموسہ گم ہو جائے تو پہلے فریج دیکھو، پھر FIR۔ لوگ ہنس دیے۔ حلوائی نے 1 پلیٹ سموسے مفت بانٹے، ملک خیالی کی FIR کی خوشی میں۔ ملک خیالی نے ٹھنڈا سموسہ کھایا، مزہ کم تھا، سبق زیادہ۔ اختتام، سبق۔ اور یوں ملک خیالی نے سیکھا کہ ہر گمشدہ چیز کی FIR سے پہلے اپنا گھر چیک کرو۔ قیمتی چیز کی حفاظت تصویر سے زیادہ ضروری ہے۔ اور چیونٹیوں کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے دیکھو، کہیں ابا تو فریج میں نہیں رکھ گئے۔ یاد رکھو، سموسہ ہو یا موقع، اگر سنبھالو گے نہیں تو کھو جائے گا، اور مل بھی گیا تو ٹھنڈا ملے گا۔ اس لیے گرم نعمت کو بعد میں پر مت ٹالو، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا بچے گا۔